حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب ندوی رحمت برکاتہ عالیہ، ہمارا آج کا یہ دن بڑی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آج ہم اپنے وطن عزیز کا 78واں جشن یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا ہمارے اس محبوب ادارے GTS دارالتعلیم و صنعت میں پرزور استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ 15 اگست ہمارے اسلاف کی آرزوؤں اور خواہشوں کی تکمیل ہے۔ 15 اگست بزرگان وطن اور دیرینہ خوابوں کی حسین تعبیر ہے۔ آج کا دن جبر و استبداد کے مقابلے میں ہمت و جوانمردی کا نشان جمیل ہے، جہاد و حریت کا آخری تابناک ورق ہے۔ 15 اگست آزادی افکار و خیالات کا خوبصورت موقع ہے۔ 15 اگست کشور ہندوستان میں انگریزوں کے زوال کی داستان ہے۔ ہاں 15 اگست ہمارے ملک عزیز ہندوستان انگریزوں کے لیے غاصبانہ قبضے کی اداس شام اور ہمارے لیے آزادی وطن کے صبح درخشاں ہے۔ حضرات، کون نہیں جانتا کہ وطن عزیز انگریزوں کا ناجائز تسلط کس طرح ہوا تھا۔ تن کے گورے من کے کالے ایسٹ انڈیا کمپنی والے انگریز تاجر کے بھیس میں آئے اور ہمارے ملک میں حکمرانی کرنے لگے۔ ہمارے جاباز رہنماؤں کی جانی و مالی قربانیوں کے سبب وطن عزیز انگریزوں کے غاصبانہ تسلط سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ ہر سال اسی یاد میں یوم آزادی کا جشن پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ تقریب یعنی جشن یوم آزادی بھی ہے۔ آج کے اس تاریخی و مثالی پروگرام میں ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے۔ لہٰذا آئیے اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ جو ہمارا آج کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جھنڈا پھہرا کر یہ ثبوت دینا کہ ہم بھی ایک ہندوستانی ہیں، ہم کو بھی آزادی میں پورا حق ملا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب ہم جھنڈے کے پھہرانے کے لیے اپنے اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب ندوی کو بلاتا ہوں اور تمام اساتذہ کرام کو بھی کہ آپ تشریف لائے اور جھنڈا کشائی فرمائے۔ اس کے بعد جنگل مت پڑیں گے فوراً شروع کرو۔ پنجاب سندھ گجرات مراٹھا گنگا وند ہماچل یمنا گنگا اچل جلد ترنگا تب شبھ نام جاگے تب شبھ آشیش مانگے راہ تب جے گاتھا جن گن منگل نائک جے بھارت بھاگ وداتا جے ہے جے ہے جے ہے جے 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 پروگرام کی آگے کڑی کا آغاز کرتے ہیں اور تمام اساتذہ سے درخواست کرو جی تمام اساتذہ صاحب اور ہم اپنے ادارے کے محترمین اور تمام اساتذہ سے درخواست کرتے ہیں
उनके बाद फिर आगे जो तराना है उसके लिए बुला लेंगे। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। हजरात, अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। उससे कबल हम अपने मोहतमिम साहब को और तमाम असातिज़ा किराम को ये दावत देते हैं कि आप कुर्सी पर तशरीफ़ फरमाए। हजरात, हमारे फहरिस्त में बहुत ज़्यादा नाम हैं। इसी तरह कौमी तराना पेश करने के लिए सारे जहां से अच्छा उबैदुल्ला मोहम्मद शादाब अबूजर को दावत देते हैं कि वो आए और अपना तराना पेश करें। प्रोग्राम अगली कड़ी सारे जहां से हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश के जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा।
بہت اچھا ماشاءاللہ. اب اسی طرح جو کہ ہم اپنے مدرسے کے دیرینہ روایت کو باقی رکھتے ہوئے ہمارے پروگرام کی جو اگلی کڑی ہے وہ ترانہ مدرسہ ترانہ کرنے کے اکرم اللہ محمد شاداب غلام کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ترانہ مدرسہ پیش کرے. شاہین شہر مولا کے ہیں ہم آب سنا ہم زور کرم ہم نغمہ ہم ماہ مبی ہم سوز عرب ہم ساز عجم. یہ علم ادب کا گلشن ہے ہر پھول میں ہے یارانہ. یہ فکر و نظر کی نگری ہے ہر چیز میں ہے یا گرائی. یا قمر یا بلبل کے نغمے یا دل کی بجتی شہنائی ہر برق ہے شعلہ شہنائی ہر برق ہے شعلہ شہنائی ہر ذرے میں دشت کی پنہائی. شاہین شہر مولا کے ہیں ہم آب سنا ہم زور کرم ہم نغمہ دی ہم ماہ مبی ہم سوز عرب ہم ساز عجم. اس نور کے حوض کوثر میں ہم لوگ نہانے آئے ہیں. ہم دین کے چشمے حیوہ سے یا پیاس بجھانے آئے ہیں. ہم قلب کے اجڑی بسے کو یا پھر سے بسانے آئے ہیں. اس گلشن علمی میں ہم نے اس گلشن علمی میں ہم نے توحید کے نغمے گائے ہیں. شاہین شہر مولا کے ہیں ہم آب سنا ہم زور قلم ہم نغمہ دی ہم ماہ نبی ہم سوز عرب ہم ساز عجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. حضرات گرامی، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار. اب میں اس شعر کو کہہ کے اپنے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. حضرات گرامی، زندگی گزارنا اور جان دینا، جان کو قربان کرنے کے جو اعلیٰ نمونے مسلمانوں کی تاریخوں میں ملتے ہیں وہ کسی اور دوسری قوموں کی تاریخوں میں نہیں ملتے. بہتر زندگی اور بہتر موت مسلمان کا اس لحاظ سے ترہ امتیاز اور شعار ہے. وہ فاتح عالم بھی، وہ معلم عالم بھی، وہ تہذیب و تمدن کا مؤسس اور بانی بھی، وہ حریت و فکر اور بحث و تحقیق اور عدل و مساوات اور انسانی قدروں کو فروغ دینے والا بھی. وہ انسان کی غلامی کو سب سے بڑی لعنت سمجھتا ہے، اس لیے کہ انسان کی غلامی کے مسلمان سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیش نظر آتا ہے.
حضرات گرامی، ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک طویل مدت تک جو کہ کم تعداد ہونے کے باوجود بھی ہندوستان میں حکمرانی کی، ہندوستان میں حکومت کیا، اس کو کسی بڑی بغاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان کو ایک متحدہ ملک کی حیثیت دی، اس کو سرداری کی حفاظت کی، اس کو سماجی ظلم سے نجات دلایا اور مذہب کے نام پر بھی غلامی کے تصور کو ختم کیا۔ اور جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو برادران وطن کو ساتھ ملے کہ وطن کی آزادی کے لیے اپنے جان مال کی قربانی دی۔ اور اس میں اسی طرح کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔